اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا فی الدین اللهم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص، سورہ نمبر 28، آیت نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے وہ واقعہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے فرعون کے گھر میں پہنچے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کی والدہ کے پاس ان کو لوٹا دیا تدبیر کے ذریعے سے۔ اب آگے ہم پڑھ رہے ہیں جب ان کے ساتھ دوسرا واقعہ پیش آیا قتل والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 40۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور لما جب بلغا وہ پہنچا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے، اشدہ ان کی توانائی کو، یعنی ان کی جوانی کو، اور جب وہ پہنچے ان کی توانائی یا جوانی کو، واستوى اور ٹھیک ٹھاک ہو گئے، یعنی کہ یہاں پر کیا لکھا ہے اس کے لیے، استوا کے لیے توانا ہو گئے، یہاں پر بھی توانا ہی لکھا ہوا ہے۔ اور جب وہ پہنچے اپنی جوانی کو اور وہ توانا ہو گئے، آتیناہو عطا کیا نا ہم نے ان کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، حکمت و علمن یعنی فیصلہ اور علم۔ اور جب وہ پہنچے اپنی جوانی کو اور توانائی کو تو عطا کیا ہم نے ان کو حکمت اور علم، وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں المحسنین احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو، ٹھیک ہے، نیکی کرنے والوں کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی جوانی، یہاں پر یہ کوالٹی کیوں بتائی جا رہی ہے؟ کیونکہ ابھی جو آگے واقعہ آ رہا ہے نا اس کے پس منظر میں یہ کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تھے اس کے بعد وہ کافی توانا، مطلب ان کی پرسنالٹی جو تھی نا، جیسے باڈی بلڈر ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ویسی ان کی پرسنالٹی تھی، اور مطلب بہت زیادہ اچھی پرسنالٹی کے مالک تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوانی کے عمر میں کیا دیا؟ حکمت اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، نیکوکاروں کو۔ کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ حکم کا نبوت بھی کیا ہے، لیکن نہیں، نبوت بعد میں ملی ہے نا، جب وہ آ رہے تھے تو اس کے وقت۔ تو اب انشاءاللہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وَدَخَلَ، آیت نمبر 15۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين۔ ودخل، اور دخلا وہ داخل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے، المدینہ شہر میں، علی حین اس وقت پر، غفلت کے وقت میں، ہین یعنی وقت، غفلہ یعنی غفلت، اللہ کا ترجمہ یہ پر نہیں کریں گے، میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ غفلت کے وقت میں شہر میں داخل ہوئے، من اہلیہا، من سے، اہلیہا اس کے اہل، اس کے رہنے والوں کے، غفلت کے وقت میں۔ تو دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو جنرلی سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، تو غفلت کے وقت میں یعنی کہ جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، لوگ سو رہے ہیں، تو اس وقت داخل ہوئے شہر میں، اور داخل ہوئے مدینہ میں، یعنی کہ شہر میں غفلت کے وقت، اس کے اہل کے، اس کے رہنے والوں کے غفلت کے وقت۔ فوجدا فیہا، پھر وجدا انہوں نے پایا، فیہا اس میں، اس شہر میں، ہاں کی ضمیر اس مدینہ کی طرف جا رہی ہے، اس شہر میں، اس شہر میں کیا پایا؟ رجلینی، رجل ایک آدمی کو کہتے ہیں، عینی آ گیا تو دو آدمی، رجلینی دو آدمیوں کو، یقتتلانی، یہ دیکھیں یہاں پر بھی آنی آ رہا ہے اور عینی آ رہا ہے، تو دونوں دو کے لیے ہوتا ہے، اور
تا، لا کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا، لیکن قاف تا کے بیچ میں کچھ بھی ایک چیز ایکسٹرا آ جائے، الف آ جائے، تا آ جائے، تو پھر لڑنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پر لڑائی کا ترجمہ ہوگا کیونکہ ڈائریکٹ قتل ورڈ نہیں آ رہا ہے نا. قاف تا تا لام آ رہا ہے، دو تا آ گئے، تو یہاں پر لڑنا. یا وہ قتل ہے نا، قاتل آ رہا ہے، تو یعنی وہ دونوں، آنے کا مطلب دونوں، اور قاف تا تا لام کا مطلب لڑنا، یا کا مطلب وہ، یا وہ آنی دونوں، قتتالی یعنی کہ وہ لڑ رہے تھے. اور پھر وجدہ انہوں نے پایا فیہا اس شہر میں، رجلانی دو مردوں کو، یقتتلانی وہ دونوں لڑ رہے تھے، ہاذا یہ، من شیعتہ من سے، شیعتی گروہ ہی اس کے گروپ میں سے تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل والوں میں سے تھا. ہاذا یہ تو، من شیعتہ اس کے گروہ والوں میں سے تھا، اس کے گروپ والوں میں سے تھا. اور وہ، اور ہاذا یہ جو دوسرا ہے، من عدوہ اس کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی ایک فرعون کی قوم کا شخص تھا، اور ایک بنی اسرائیل کی قوم کا شخص تھا. ان کی گروہ والا ہو گیا نا بنی اسرائیل، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہیں، تو وہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ ان کے گروہ سے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے گروہ سے تھا، اور ایک قبطی تھا. یہ ان کے گروہ میں سے تھا، مطلب ایک ان کے گروہ میں سے تھا اور ایک ان کے دشمن کے گروہ میں سے تھا. فاستغاثہ پھر استغاثہ، سین تا کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، مانگنا، غین واو تا غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد. ٹھیک ہے، غوث نام آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، اٹس ویری کامن. غوث مطلب مدد، اور سین تا مطلب چاہنا، مدد مانگنا. پھر استغاثہ وہ استغاثہ کر رہا تھا، مدد مانگ رہا تھا، اس سے کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. کون مانگ رہا تھا؟ الذی وہ جو، من شیعتہ من سے، شیعتی گروہ سے، ہی اس کے یعنی انہی کے گروہ سے، یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے جو تھا وہی مدد مانگ رہا تھا. استغاثہ کا کبھی کبھی ترجمہ ہوتا ہے مدد مانگنا، اور استغاثہ کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے فریاد، یعنی مدد مانگنا ہے نا، something to ask for. لیکن استغاثہ کا ایک اور ترجمہ ہوتا ہے بارش کی دعا کرنا. جس طرح استسقا ہوتا ہے ویسے استغاثہ بارش کے لیے، ہاں بارش کے لیے بھی استغاثہ ہوتا ہے فریاد، ہے نا، بارش کی فریاد اور بارش کے لیے دعا. تو استغاثہ از فریاد کرنا یا دعا مانگنا یا پکارنا کسی کو مدد کے لیے. پھر استغاثہ وہ مدد مانگ رہا تھا اس سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے. کون؟ وہ جو من شیعتہ ان کے گروہ میں سے تھا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا. الذی اس پر، الذی وہ جو، یعنی اس کے مقابلے میں، الذی اس سے، من سے، عدوہ جو اس کے دشمنوں میں سے تھا. پھر مدد مانگ رہا تھا وہ شخص جو ان کے گروہ میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اس کے مقابلے میں وہ جو ان کے گروہ میں، ان کے دشمن کے گروہ میں سے تھا. یعنی اس نے، بنی اسرائیل والے نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی کس کے خلاف؟ قبطی کے خلاف، ہے نا، وہ جو فرعونیوں کے گروہ کا تھا. پھر وقضا گھوسا مار دیا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک زور سے پنچ دیا اس کو، کس کو؟ اس قبطی کو، دشمن کے گروہ کا جو تھا فرعونیوں کے. تو پھر وقضا پنچ دے دیا، گھوسا دے دیا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے. فقدا پھر قدا تمام کر دیا، علیہ اس پر زندگی کو، پوری طرح سے زندگی ختم کر دی، پورا کام تمام ہو گیا. فقدا پھر پورا کر دیا، علیہ اس پر کیا پورا کر دیا؟ اس کی زندگی پوری کر دی، ختم ہو گیا، وہ وہیں کے وہیں انتقال کر گیا. قولا کہا، ہاذا پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاذا یہ، من عمل الشیطان یہ تو شیطان کے عمل میں سے تھا، یعنی کہ یہ تو غلط کام ہو گیا، میں تو بیچ بچاؤ کرنا چاہ رہا تھا لیکن کیا ہو گیا؟ تو قتل ہی ہو گیا، یہ تو شیطان کے عمل میں سے تھا. انہو بے شک وہ، عدوٌ دشمن ہے. کون دشمن ہے؟ شیطان دشمن ہے. ومضل مبین اور کھلا گمراہ کرنے والا ہے، اور کھلا گمراہ کرنے والا ہے اور دشمن ہے. پھر انہوں نے گھوسا دے دیا، یعنی پھر گھوسا مار دیا اس کو، یعنی اس قبطی کو. موسیٰ علیہ السلام نے پھر پورا کر دیا اس پر زندگی کو. کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ تو شیطان کے عمل میں سے ہے، بے شک وہ تو دشمن ہے اور کھلا گمراہ کرنے والا ہے. اور داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام شہر میں غفلت کے وقت.
اس کے رہنے والوں کی. اس کے رہنے والے جب غفلت سے سو رہے تھے اس دوپہر کے وقت وہ داخل ہوئے شہر میں تو انہوں نے پایا اس میں دو مردوں کو, وہ دونوں لڑائی کر رہے تھے. یہ یعنی کہ یہ ایک شخص جو تھا ان کے گروہ میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمن کے گروہ میں سے تھا. پھر پکارا مدد, پھر مانگی مدد اس نے, وہ جس نے جو ان کے گروہ میں سے تھا اس پر وہ جو ان کے دشمن کے گروہ میں سے تھا اس کے مقابلے میں مدد مانگی. تو گھوسا دے دیا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے اور پورا کر دیا اس پر زندگی کو. کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو شیطان کے عمل میں سے ہے, بے شک وہ تو دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا. قولا, پھر کیا ہوا, آیت نمبر 16. قولا, کہا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ربی, اے میرے رب, انی, بے شک میں نے, انا بے شک یا میں نے, ظلمتو, ظلما ظلم کیا, میں نے, تو یعنی میں ہے نا, میں نے ظلم کیا, نفسی, نفس یعنی نفس, جان, یا میری جان پر, اپنی جان پر میں نے ظلم کیا. فاغفر لی, پھر اغفر, بخش دے, لی, میرے لیے یا مجھے, فغفر لہو, پھر غفرا, اس نے بخش دیا, یعنی کس نے, اللہ نے بخش دیا, لا لیے ہوں, اس کے لیے یعنی ان کے لیے ان کے گناہ کو بخش دیا. انا بے شک ہوں وہ, والغفور الرحیم, وہ تو کیا ہے, بخشنے والا, رحم فرمانے والا ہے. کہا موسیٰ علیہ السلام نے, دیکھیں یہ دعا معاف کر لیں, اے میرے رب, بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر تو مغفرت فرما دے میری, تو مغفرت کر دی اس کی, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے, اور بے شک وہ تو غفور الرحیم ہے. اب دیکھیں یہاں پر وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ان کی قوت اور توانائی کا تذکرہ کیا کہ وہ کیسے تھے, اچھے باڈی بلڈر تھے اور توانائی رکھتے تھے. تو اب ایسا ہوا کہ ان کا گزر ہو رہا تھا شہر کے اندر اور دوپہر کے وقت وہ جا رہے تھے جب سارے لوگ سو رہے تھے. تو یہ مینشن کرنے کی بات یوں تھی کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا اس واقعے کے بارے میں. وہ جو دو لڑ رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو جب وہ دونوں مرد لڑ رہے تھے تو ایک تو بنی اسرائیل میں سے تھا, ایک فرعونیوں میں سے تھا, آپس میں ان دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی. اب اس نے کہا کہ دیکھو میری مدد کرو, یہ فلاں جو ہے میرے اوپر ظلم, اور ایک کانسیپٹ بنا ہوا تھا نا کہ وہ کون لوگ ہیں, جابر لوگ ہیں, ظالم لوگ ہیں, حاکم بنتے ہیں اپنے اوپر اپنے آپ کو. تو انہوں نے مدد کرنے کے لیے کیا کیا, ایسے کرتے ہیں نا, ہٹانے میں کیا کر دیتے, تھوڑا مار پیٹ کر دیتے ہیں, تو وہ ایک ہی غصے میں کیا ہو گیا, اس کا کام تمام ہو گیا. اب یہ مرنے کے بعد کیا ہو گیا کہ ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ تو غلط ہو گیا, مطلب تھوڑا سا خالی ایڈمونیشن کافی تھا, یہ تو پورا ہی چلا گیا کام سے. تو اب وہ اللہ سے مطلب دعا کرتے کہ یا رب, یہ کام مجھ سے شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا اور یہ کام ہو گیا مجھ سے, تو اب میرے اوپر کیا کر دے, میری مغفرت کر دے, کیونکہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. یہ قتل خطا تھا نا, یہ انٹینشنل نہیں تھا, غلطی سے ہو گیا نا, جان بوجھ کے تو نہیں کر رہے تھے. تو انہوں نے پھر دعا کی کہ یا رب مجھے معاف کر دے, تو اللہ نے کیا کیا, ان کو بخش دیا, کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. ابھی آگے اور کیا ہوتا ہے پھر ابھی دیکھتے ہیں, پہلے ہم لوگ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. کتنی آیتیں ہیں ابھی یہاں پر, 1 2 3. ناظمین آنٹی آپ پہلی آیت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل صحیح. نہیں, وہ لوگ نام ایسے رکھنے لگے کہ تھوڑا سا یونیک ہو, ٹرینڈنگ ہو, اور ہمارا سب سے الگ ہٹ کے سنائی دے, لوگوں سے مختلف دکھے, تو اس لیے اب وہ چاہے اس میں کا کوئی مطلب ہو نہیں ہو, ہمارا سننے میں سب سے اچھا لگ رہا ہے تو بس رکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے لوگ اہل بیت میں سے ہی نام ڈھونڈ ڈھونڈ کے رکھتے تھے, چاہے ریپیٹ ہو رہے ہو خاندان میں, لیکن رکھ لیتے تھے, وہی نام رکھتے تھے. ہاں, وہ وہاں سے زیادہ لے رہے, صحیح بول رہے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 17. قال ربی بما انعمت علیہ. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا, ان کی مغفرت کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, قولا, کہا موسیٰ علیہ السلام نے, ربی, اے میرے رب, بما, اس وجہ سے کہ جو, انعمت, دیکھیں انعمتا, تا تو نے, انعم انعام کیا, تو نے انعام کیا, انعمتی, انعمتی, ہاں, تم ایک عورت نے انعام کیا, انعمتا, تم ایک مرد نے انعام کیا, انعمتی, تم ایک عورت نے انعام کیا, انعمتو, میں نے انعام کیا, انعمت,
تا کے اوپر سکون آ گیا تو اس نے انعام کیا ہے نا, فیمیل. شی فیورڈ. کہا اے میرے رب اس وجہ سے کہ جو انعمتا تو نے انعام کیا علیہ علی پر یا مجھ پر. علیہ السلام کہہ رہے کہ یا اللہ تو نے مجھے انعام کیا ہے, پھر لن ہرگز نہیں, فلن تو ہرگز نہیں, اکونا الف میں کونا ہوں گا, ظہیرن مدد کرنے والا, للمجرمین مجرموں کی, میں آج سے مجرموں کی مدد نہیں کروں گا, جو لڑائی جھگڑے کر رہے ہوں گے میں ان کی مدد نہیں کروں گا, کیونکہ تو نے میری ایک مرتبہ خطا معاف کی ہے, اب میں دوبارہ سے ایسا کام نہیں کروں گا. ظہیر زہرا سے بنا ہے, زہرا کسی کی پیٹھ, مطلب کسی کو ہیلپنگ ہینڈ دینا, یا ظہیر کیسے ہوتا ہے کہ کسی کی پشت پناہی کرنا. ایکچولی میں جب اردو ورڈ ہے نا, پشت پناہی کرنا یعنی کسی کی ہیلپ کرنا. تو ظہیرن فلن تو ہرگز نہیں میں ہو جاؤں گا مددگار, نہیں میں ہوں گا مدد کرنے والا, للمجرمین مجرموں کا. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ. اب دیکھیں آگے کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اگلے نیکسٹ ڈے کا واقعہ ہے. ایک دن کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام دوپہر کو گئے تھے, تو وہ جو شخص سے لڑ رہے تھے دو, تو ایک کا ان سے قتل ہو گیا, اور وہ قتل کس کا ہوا تھا, قبطی کا ہوا تھا, ہے نا, ان کی قوم کا نہیں ہوا, وہ جو فرعونیوں کی قوم کا تھا اس کا قتل ہو گیا. فَأَصْبَحَ پھر اصبحا اس نے صبح کی, فی المدینتی شہر میں, ہے نا, مدینہ شہر میں, خائفاً کیسے, ڈرتے ہوئے, بہت ڈر کیونکہ قتل ہو گیا نا, چھوٹی موٹی بات تو نہیں تھی, تو ایک ڈر خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں کوئی وہ نہیں ہو جائے, میرے خلاف کوئی بات نہیں ہو جائے. پھر اصبحا انہوں نے صبح کی, فی المدینتی شہر میں, خائفاً ڈرتے ہوئے, یترقبو ترقبہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو لگانا, خفیہ طریقے سے ٹو لگانا, یعنی کہ ڈرتے ہوئے. ایک منٹ ہم اس کا انگلش میں ترجمہ دیکھتے ہیں. اچھا, اس میں کیا لکھا ہے, یترقبو تو لگاتے ہوئے, یعنی کہ بہت چوکنا ہوتے ہوئے. ایکچولی ترقبہ کا مطلب ہوگا چوکنا ہوتے ہوئے. وہ کہاں پر آ رہے, مدینہ یعنی کہ شہر میں. فَإِذَا الَّذِي پھر اذا جب, فَإِذَا پھر جب, الَّذِي وہ جس نے, استنصرہ نصرہ سے بنا ہے, نصرہ مدد, اور استنصرہ انہوں نے مدد کی تھی, اس کی, ہاں, وہ جس بنی اسرائیل کے آدمی کی مدد کی تھی, بالامسی یسٹرڈے کل, پچھلے دن جس کی مدد کی تھی. پھر صبح گزاری مدینہ یعنی شہر میں, خائفاً ڈرتے ہوئے, یترقبو وہ چوکنے ہو گئے. کس بات سے چوکنے ہو گئے, کہ کہیں کوئی میرے خلاف کوئی وہ نہیں ہو جائے نا, لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی انہوں نے قتل کیا تھا, یہ قاتل ہے, ان کو سزا دی جائے. تو وہ چوکنے رہے, مطلب اب بچتے بچاتے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے. فَإِذَا پھر جب, دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے, الَّذِي وہ جس نے, استنصرہ انہوں نے مدد کی تھی, اس کی, بالامسی پچھلے دن یعنی کہ یسٹرڈے کل, یسترخیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا وہ, ستا چاہنا, سورخا یعنی مدد, اس کی, ٹھیک ہے. یہاں پر سورخا کا بھی مطلب ہے مدد چاہنا, فریاد کرنا, پکارنا, ٹھیک ہے. یا وہ استصرخا یعنی کہ وہ پکار رہا تھا مدد کے لیے, اس کو, یعنی دوبارہ سے اب وہی شخص کیا کر رہا ہے, وہ دوبارہ سے پکار رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے. پھر جب وہ جس نے مدد کی, انہوں نے مدد کی تھی اس کی, یعنی کہ اس قبطی بنی اسرائیلی شخص کی, پچھلے دن, بالامسی کل, یستصرخہ وہ پکار رہا تھا مدد کے لیے اس کو, یعنی دوبارہ پکار رہا تھا مدد کے لیے. قولا کہا موسیٰ علیہ السلام نے, لا لیے اس کے لیے یا اس سے, موسیٰ علیہ السلام نے, قولا کہا اس کے لیے یا اس سے, موسیٰ علیہ السلام نے, انا بے شک کا تو, لغوی البتہ گمراہ ہے, بہکا ہوا ہے, مبین کھلا, یعنی تو ہی بہکا ہوا ہے, اس میں کچھ خرابی نہیں تھی, تو نے ہی بار بار جھگڑا کرتا ہے,
تو تو ہی کیا ہے؟ بہکا ہوا ہے. پھر جب صبح کی مدینے میں شہر میں ڈرتے ہوئے وہ چوکنا ہو گئے. پھر جب وہ جس کی مدد کی تھی انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کل، وہ دوبارہ پکار رہا تھا، فریاد کر رہا تھا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، تو کہا ان سے، اس شخص سے موسیٰ علیہ السلام نے، بے شک تو ہی البتہ کھلا کیا ہے؟ گمراہ ہے، تو ہی کھلا سرکش ہے یا بہکا ہوا ہے. آیت نمبر 19. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ. اب دیکھیں اس کو، وہ اس کے شخص کی چال دیکھیں کیا کیا اس نے. فلما، پھر لما جب، ان یہ کہ، ارادہ اس نے ارادہ کیا، ان کے، یبتشا اب یہ کس نے ارادہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. فلما پھر جب، ان یہ کہ، ارادہ ارادہ کیا، ان کے، یبتشا بتشا، بتش کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، ٹو ہولڈ، یا وہ بتشا پکڑے، بالذی اس کو جو، ہوا وہ، عدوٌ دشمن ہے، لہما ان دونوں کا، یعنی قبطی کو پکڑنے کے لیے جا رہے تھے. پھر جب یہ کہ انہوں نے ارادہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ پکڑیں اس شخص کو، وہ جو ان دونوں کا دشمن ہے، یعنی قبطی جو ہے نا، فرعونیوں والا جو ہے، اس کو پکڑے. اولا کہا، کس نے کہا؟ اب یہ بنی اسرائیل، وہ جو کل پچھلا لڑ رہا تھا نا، وہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اتریدو، کیا تم ارادہ کرتے ہو، کیا تم چاہتے ہو، ان کے، تقتلنی، تم قتل کر دو، نی مجھے، کما جیسے کہ، قتل کیا تھا تم نے، نفسن ایک جان کو، بالامسی کل، جس طرح سے کل تم نے ایک مرد کو قتل کیا، آج تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو. ان تریدو الا، ان نہیں، تا اللہ کی وجہ سے ان نہیں میں ہو جائے گا، ان نہیں، تریدو تا تم، ارادہ، یریدو یعنی چاہتے، اور نہیں تم چاہتے، نہیں تم ارادہ کرتے، اللہ سوائے، ان کے، تکونا تا تم، ہونا ہو جاؤ، جبارن، جبار، جبار کا مطلب زبردست، مطلب زبردستی کرنے والے، فی الارضی زمین میں، مطلب اپنا ہولڈ جمانے والے، اپنا جبر چلانے والے، فی الارضی زمین میں. وما تریدو ان تکون من المصلحین، اور ماں نہیں، تا تم ارادہ کرتے، چاہتے، اور نہیں تم چاہتے، ان کے، تا تم، ہونا ہو جاؤ، من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے. پھر جب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ پکڑیں اس شخص کو، وہ جو دشمن تھا ان دونوں کا، یعنی کہ قبطی کو پکڑے، کہا اس بنی اسرائیل کے شخص نے، اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم مجھے قتل کر دو، جس طرح سے تم نے قتل کر دیا تھا ایک جان کو کل؟ نہیں تم چاہتے سوائے یہ کہ تم بن جاؤ، تم ہو جاؤ جبار زمین میں، مطلب تم اپنا قبضہ جما لو زمین میں، تم اپنا ہولڈ کر لو زمین میں، اور نہیں تم چاہتے کہ تم ہو جاؤ اصلاح کرنے والوں میں سے. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. وجاء، اور جاء آیا، رجل ایک مرد، اور آیا ایک مرد، من اقصى المدینتی، اقصى المدینہ، اقصی کہا جاتا ہے کناروں سے، دور دراز کے علاقوں سے، المدینتی مدینہ کے یعنی شہر کے دور کے علاقے سے، اقصى المدینتی دور کے علاقے سے، آخری کنارے سے مدینے کے یعنی شہر کے، ایک مرد آیا، اور آیا ایک مرد شہر کے کنارے سے، یسعا، یا وہ سعا دوڑ رہا تھا، یعنی کہ وہ دوڑتا ہوا آیا، اور کیا کہا؟ قولا کہا اس شخص نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا بے شک، الملأ، ملأ یعنی سردار، اے موسیٰ کہا اس نے یعنی اس شخص نے، اے موسیٰ، ان الملأ بے شک سردار، یأتمرون، یا وہ، تمیرو وہ آپس میں فیصلہ کر رہے ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، بکا تمہارے بارے میں، لیقتلوکا، لی تاکہ، یا وہ،
واؤسب قتلا قتل کر دیں کا تم کو، فخرج پھر اخرج نکل جاؤ، انی بے شک میں، انا بے شک یا میں، لکا تمہارے لیے، لا لیے کا تمہارے لیے، من الناصحین، ہاں ہاں خیر کا ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی چاہنے والا ہوں۔ اور آیا ایک شخص دوڑتا ہوا شہر کے کنارے سے، اس نے کہا اے موسیٰ بے شک سردار وہ سب مشورہ کر رہے ہیں تمہارے بارے میں تاکہ وہ سب قتل کر دے تم کو، تو نکل جاؤ، بے شک میں تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہوا کہ وہ شخص جو تھا اس کو مار دیا، قتل ہو گیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگ لی کہ مجھ سے قتل خطا ہو گیا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا۔ اب کیا ہوا کہ نیکسٹ ڈے اب وہ بچتے بچاتے چھپتے چھپاتے نکل رہے تھے کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کہیں کسی کو خبر نہ ہو گئی ہو۔ تو جب نکلے پھر سے وہی شخص کھڑا تھا جو پچھلے دن کھڑا ہوا تھا، اور وہ بھی بنی اسرائیل کا ہی تھا نا، وہ ان کی قوم کا تھا۔ اب وہ کسی دوسرے شخص سے لڑائی کر رہا تھا کھڑے ہو کے اگلے دن پھر سے۔ اب وہ دوسرے شخص سے جب لڑ رہا تھا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تو ہی لڑاکو ہے، مطلب بار بار تو ہی کیوں پایا جاتا ہے سب کے ساتھ، ہر جگہ پہ تو ہی لڑائی کرتا ہوا دکھتا ہے، اصل میں تو ہی لڑاکو ہے۔ تو اب یہ جب بول کے وہ آگے بڑھنے لگے تو اس نے کیا سمجھا اب مجھے مار دیں گے، وہ پکڑنے اسی کو جا رہے تھے۔ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ان دونوں کے دشمن کو مارنے جا رہے تھے، لیکن اس نے کیا سمجھا وہ میری طرف، کیونکہ ڈائلوگ انہوں نے یہ بولا نا پہلے تو لڑاکو ہے، تو اس کو لگا کہ اب میری باری ہے، کل وہ مرا آج میں مروں، تو اس نے زور سے کیا بول دیا کہ جیسے تم نے کل قتل کیا تھا ایک شخص کو، ویسے آج میرا بھی قتل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ اس کو قتل نہیں کرنے جا رہے تھے۔ اب کیا ہو گیا، ڈسکلوز ہو گئی نا بات کہ کل کا قتل کس نے کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام۔ اب وہ گفتی بھی سن رہا تھا کھڑے ہو کے، اس کو بھی پتا چل گیا۔ اب جیسے اس کو پتا چلی تو سارے میں پتا چل گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو کل کا ایک شخص تھا اس کو قتل کرنے والے موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اب سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں کہ ان کو کیا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو ایک جو ان کا خیر خواہ تھا وہ آ کے ان کو پہلے انفارم کر دیتا ہے کہ ایسا کرو یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام خود سے نہیں بھاگے تھے، اس نے وہ ان کو ایڈوائز دیا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تو ورنہ تمہارا کیا کر دیں گے، یہ لوگ قتل کر دیں گے۔ تو پھر وہ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے مدین کی جانب۔ ٹھیک ہے، چلے پہلے ان آیتوں کو ریپیٹ کریں، پھر انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں۔ گڑیا آپ آیت نمبر 17 کر لو، چھوٹی سی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 21۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ فخرج پھر خرجا وہ نکلے، منہا اس سے، یعنی اس شہر سے، ہاں گیا نا، اس شہر سے، خائفا ڈرتے ہوئے، یترقب چوکنا ہو کر، قولا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، نجینی نجات دے، نی مجھے، من القوم الظالمین ظالم قوم سے، من سے القومی قوم، ظالمین ظالموں کی قوم سے۔ پھر نکلے موسیٰ علیہ السلام اس سے، اس شہر سے، خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب چوکنے ہو کر، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، دعا کی، اے میرے رب مجھے نجات دے ظالم قوم سے، ظالم لوگوں کی قوم سے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ وَلَمَّا اور لما جب، توجہ وجہ کس کو کہا جاتا ہے، چہرے کو، ہے نا، رخ کرنا یعنی پیش کرنا، چہرہ اس طرف موڑنا۔ وہ اور لما جب توجہ انہوں نے رخ کیا، ہاں اپنا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے رخ کیا، تلقاء مدینہ، تلقاء جانب مدینہ، مدین کی طرف اپنا رخ کیا۔ اور جب رخ کیا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے، مدین کی طرف، قولا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، پھر دعا کی، عسیٰ ممکن ہے، ربی میرا رب، ان کے یہدینی یا وہ ہدایت دے گا، نی مجھے، سواء السبیل
سیدھے راستے کی. اب یہ وہ سیدھے راستے کی بات نہیں ہو رہی ہے. کون سے؟ یہ ہدایت والے راستے کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہاں مجھے اب مجھے مدین جانا ہے. مجھے روڈ وہاں پر تو کوئی وہ نہیں لگے ہوئے تھے نا انڈیکیٹرز، نہ ہی کوئی لینڈ مارکس تھے. تو اب سیدھے راستے کی جانب میرا رب مجھے گائیڈ کرے گا، یعنی مجھے صحیح راستے پر مدین کا جو رائٹ وہ ہے نا روڈ میپ مجھے اللہ خود دکھائے گا. اور جب رخ کیا مدین کی جانب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ممکن ہے کہ میرا رب یہ کہ وہ ہدایت دے گا، وہ دکھائے گا مجھے سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، سوا سبیل سیدھا راستہ. ولما ورد آیت نمبر 23 ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ولما اور لما جب وردا وارد ہوئے یعنی پہنچے. ٹھیک ہے، اب وہ راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھا دیا. اب وہ مدین پہنچ گئے. بیچ میں وہ ہے پوری ایک سی ہے، اور یہاں اس طرف ہے مصر اور اس طرف ہے مدین. تو اب وہ وہاں سے بیچ میں سے اس راستے سے گزر کے آ رہے ہیں. تو وہ دعا کرے کہ یا رب مجھے کیا کر دے، سیدھے راستے پر چلا اور میں وہاں تک پہنچ جاؤں مدین تک. پھر وہ مدین پہنچ گئے. ولما وردا اور لما جب وردا وہ وارد ہوئے یعنی پہنچ گئے ماء مدینہ، ماء پانی پر، مدینہ مدین کے ایسی جگہ پر جہاں پر پانی ہے. وجدا انہوں نے پایا علیہ اس پر امتن ایک امت کو، ایک نیشن کو، کچھ لوگوں کو، من الناسی لوگوں میں سے، یسقونا یا وہ واؤنون سب سقا پلا رہے ہیں، مطلب وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے. اور جب وہ وارد ہوئے پہنچے پانی پر مدین کے، انہوں نے پایا اس پر ایک امت کو، لوگوں میں سے وہ سب پانی پلا رہے تھے، یعنی اپنے مویشیوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. وَوَجَدَا اور وجدہ انہوں نے پایا من دونہم ان سب کے علاوہ، مطلب وہ جو پانی پلا رہے تھے لوگ، ان سب کے علاوہ امرأتینی، امرأتن ایک عورت، عینی دو عورتیں، دو عورتوں کو پایا. تزودانی تا وہ دیکھیں فیمیل کے لیے آ رہا ہے نا، تا وہ، آنی دونوں، وہ دونوں، زوج روک رہی تھی، اپنے جانوروں کو پکڑ پکڑ کے روک رہی تھی. اور پایا ان دونوں کے، ان سب کے علاوہ دو عورتوں کو، وہ دونوں روک رہی تھی اپنے مویشیوں کو، اپنے جانوروں کو. قولا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی انکوائری کی ان دونوں عورتوں سے. قولا کہا موسیٰ علیہ السلام نے ما خطبکما، ما کیا، خطبو خطبہ ہے، کما تم دونوں کا، یعنی کیا ماجرا ہے تم دونوں کا، کیوں تم الگ بیٹھی ہوئی اور اپنے جانوروں کو روک رہی ہو. خطبہ خطبہ سے بنا ہے، خطبہ یعنی کہ بات ہے نا. امام صاحب خطبہ دیتے ہو کیا ہوتا ہے، he used to convey نا، کچھ نہ کچھ بات کرتے ہیں. تو خطبہ یعنی کہ بات، کیا بات ہے تم دونوں کی، یعنی کیا معاملہ ہے تم دونوں کا. قالت دیکھیں تا کے اوپر سکون آتا ہے، فیمیل ایک عورت نے کہا، لیکن الف کے ساتھ آیا دو عورتوں نے کہا. قولا کہا الف ان دو عورتوں نے، لا نسقی لا نہیں، نون ہم، سقا پلا سکتی، ہم اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتی، حتی یہاں تک کہ یصدرا صدرا لوٹ جائے، یا وہ صدرا لوٹ جائیں، واپس لوٹ جائیں، الرعاء رعا چرواہوں کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو چرواہے کس کو کہتے ہیں، شیپرڈز، وہ جو ہیں سارے چرواہے، وہ جب تک لوٹ نہیں جاتے تب تک ہم پانی نہیں پلا سکتے. وہ ابونا شیخن کبیرن، وہ اور ابو باپ نہ ہمارے، شیخن بوڑھے ہیں، کبیرن بڑی عمر کے ہیں، بوڑھے ہیں بڑی عمر کے ہیں اور بوڑھے ہیں. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. فَسَقَىٰ تو آیت پہلے ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں. ولما اور جب وردا پہنچے، ماء مدینہ مدین پر، مدین کے پانی پر، انہوں نے پایا اس پر امتن ایک امت کو، من الناسی لوگوں میں سے، یسقونا وہ سب سقا پانی پلا رہے تھے.
ووجدا اور انہوں نے پایا من دونہما ان سب کے علاوہ سوا دونی مطلب سوا ایکسپٹ اور ہم ان کے علاوہ امرأتانی دو عورتوں کو تزودانی وہ کیا کر رہی تھی وہ دونوں روک رہی تھی اپنے مویشیوں کو. تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے ما خطبکما تم دونوں کا خطبہ کیا ہے, تم دونوں کی بات یا معاملہ کیا ہے. ان دونوں نے کہا مطلب ان دونوں عورتوں نے کہا نہیں ہم پلا سکتی پانی یہاں تک کہ وہ لوٹ جائیں چرواہے اور ہمارا باپ بوڑھا ہے اور بڑی عمر کا ہے. تو آیت نمبر 24 فسقا پھر سکا انہوں نے پلا دیا. کس نے پلا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جانور لے گئے ان کے اور ان کو پانی پلا دیا. لہما ان دونوں کے لیے انہوں نے پلا دیا جانوروں کو پانی. پھر سکا موسیٰ علیہ السلام نے پلا دیا جانوروں کو پانی. لہما ان دونوں کے لیے. ثم پھر تولا پھر وہ پلٹے پھر وہ پلٹ گئے. تولا وہ پلٹ گئے الی الظل سائے کی طرف, ایک شیڈ ڈھونڈ کر سایہ ڈھونڈ کر اس کی طرف پلٹ گئے. فقالا پھر وہاں پر سائے میں بیٹھ کر کیا کہا؟ پھر قالا کہا یعنی دعا کی ربی اے میرے رب انی بے شک میں انا بے شک یا میں لما لیے ما جو اس کے لیے جو انزلہ نازل کرے تاتو الیہ الا طرف یا میری طرف جو کچھ بھی تو نازل کرے من خیرن کسی بھی خیر میں سے من سے خیرن کسی بھی خیر میں سے فقیر تو میں اس کا کیا ہوں؟ محتاج ہوں, طلبگار ہوں. اے میرے رب بے شک میں اس کا جو تو نازل کرے میری طرف کوئی بھی خیر تو میں اس کا محتاج ہوں. یہ دعائیں ہم لوگ روز پڑھتے ہیں نا, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اچھا اب دیکھیں یہاں پر معاملہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے تیسے بچتے بچاتے ڈرتے ڈراتے کہاں پہنچ گئے؟ مدین پہنچ گئے. اور راستہ تو پتہ نہیں تھا تو اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ مجھے ہی سیدھے راستے تو چلا اور تو ہی مجھے مدین تک پہنچا. تو اللہ نے ان کو مدین تک پہنچا دیا. اب مدین کے جب کنارے پر پہنچے, چونکہ پانی تھا نا تو کنارے پر پانی ہی ہوگا ڈیفینیٹلی. جب دو اب جیسے ہمارا ممبئی کیسا ہے, کنارے پہ پانی ہے نا سب کا, تو ویسے ہی ابھی دوسرے اگر ہم جیسے علی باغ وغیرہ جاتے ہیں اس کے بھی کنارے پر پانی, ہمارے ممبئی کے بھی کنارے پر پانی. تو سمجھ لیں ایک مصر ہے اور ایک وہ ہے مدین. تو وہاں پر پانی کی جگہ پر پہنچے تو وہ کیا دیکھتے ہیں ماجرا کہ بہت سارے چرواہے وہاں پر اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو عورتیں الگ تھلگ بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنے جانوروں کو پکڑ رہی ہیں. بار بار وہ جانور تو ہاتھ چھڑا کر بھاگتے ہیں نا, تو وہ پانی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ بار بار کھینچ کے الگ کر رہی ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم ایسے کیوں الگ سے بیٹھی ہوئے ہو, کیا ماجرا ہے تمہارا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے, ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور وہ اتنے بوڑھے ہیں کہ وہ لا کر اپنے جانوروں کو خود سے پانی نہیں پلا سکتے, تو ہم ان کی ہیلپ کرنے کے لیے خود آتی ہیں اور پانی پلاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا اور مطلب وہ معاملہ یہ ہے کہ ہم ان مردوں میں داخل ہو کر پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ سارے نہ چلے جائیں. تو ہمارا روز کا معمول یہ ہے جب سارے پلا کر چلے جاتے ہیں تو ہم کیا کرتی ہیں, پھر اس کے بعد پانی پلاتی ہیں, پھر اپنے گھر جاتی ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ جب دیکھتے ہیں کہ وہ بیچاری ہیلپ لیس بیٹھی ہوئی ہے تو ان کی مدد کر دیتے ہیں اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیتے ہیں. اور پھر جب وہ پانی پلا کر ہٹتے ہیں وہ چلی جاتی ہیں لڑکیاں اپنے گھر, اور یہ جو ہوتے ہیں یہ سائے میں بیٹھتے ہیں کیونکہ گھر ور تو ہے نہیں نا, کچھ بھی نہیں ہے نا, اب نئے شہر میں آئے تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھکانہ بھی نہیں ہے. تو وہاں پر بیٹھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے رب میری طرف جو بھی خیر, مطلب میں تو اتنا کچھ بھی نہیں ہے نا میرے ہاتھ میں, نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ رہنا ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, تو اب تو جو بھی دے دے میرے لیے تو کیا ہے, ایک ہاں محتاج ہوں میں اس کا. میرے پاس جب میں خالی ہاتھ ہوں تو میرے ہاتھ میں جو بھی رکھ دیا جائے میں تو اس کا محتاج ہوں. تو اتنی پیاری یہ دعا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ یار اب جو دینا دیتا رہے, میں ریڈی ہوں لینے کے لیے. میں کوئی سوال نہیں کروں گا کہ یہ دے یا یہ آپشن یا وہ آپشن, جو بھی تو دے دے میں سب چیز کا محتاج بیٹھا ہوا ہوں, کیونکہ میں پوری طرح سے خالی ہاتھ ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں. ڈر کے بھاگ کے آئے تھے نا, ڈر کے نکل کے آئے تھے نا, تو ایسا تو نہیں ہے کہ پورا سامان باندھ کے آئے ہوں گے یا بہت سارا سونا چاندی لائے ہوں گے, کچھ بھی نہیں تھا. اور ویسے بھی غلام قوم سے تعلق رکھتے تھے تو وہ ایسے بھی وہ لوگ they were not so rich, تو وہ ایسے بھاگ کر آئے تھے اور پھر اس کے بعد کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا. تو وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں یار اب جو تو دیتا جائے میں سب کا طلبگار ہوں, سب کا محتاج ہوں. ٹھیک ہے, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پھر آگے. چلیں ریپیٹ کریں آیت کو, شوتا آپ کرو پہلی.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 25 सॉरी। फजाअतहु इहदाहुमा, फिर जाअत आई, देखिए जा आई, ता के ऊपर सुकून है, फीमेल है ना, आई हु उसके पास, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के पास, फिर आई मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास, इहदाहुमा उन दोनों में से एक, इहदा एक, हुमा उन दोनों में से, यानी वो दो लड़कियां थी ना, दो लड़कियों में से एक लड़की मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। कहाँ पर आई? वो जहाँ पर केव में बैठे थे, हाँ, तो वहां पर लौट कर वो आई दोबारा से। तमशी अलस्तिहिया, तमशी ता वो मशा चल रही थी, अलस्तिहिया हया पर, हया के साथ, मतलब शर्माते हुए हया के साथ चल रही थी। कौलत कहा, मतलब उस लड़की ने कहा, इन्ना अबी यदऊका, इन्ना बेशक अबी मेरे अब्बा ने, अबा यानी बाप, या मेरे बाप ने, मेरे वालिद ने, यद या वो, दाऊ पुकारा है, का तुमको, यानी बुलाया है तुमको। कहा उस लड़की ने कि बेशक मेरे वालिद ने पुकारा है, यानी बुलाया है तुमको, लियजज़ियका, ली ताके, या वो, जजी जजा दे, बदला दे, का तुमको, अजरा बदला, माँ सक़ैता लना, माँ जो सका पिलाया, ता तुमने, लना हमारे लिए, यानी जो मवेशियों को तुमने पानी पिलाया था उसका बदला दे। कहा उस लड़की ने, बेशक मेरे वालिद वो पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं तुमको, ताकि वो बदला दे तुम्हें, एक बदला जो तुमने पिलाया था मवेशियों को हमारे लिए पानी। फलम्मा, फिर, लम्मा जब, जा आए, हु वो, अभी जाअत आया था, अभी जा आया, तो जा, हाँ, मेल के लिए हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, और जाअत आ गया वो फीमेल के लिए, वो जो लड़की थी। वक़स्सा अलैहिल क़सस, व और क़स्सा बयान कर दिया, अलैहि उन पर, मतलब वो जो उनके वालिद हैं उन पर बयान कर दिया, अल क़सस पूरा वाक़या। फिर जब वो आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, हु उनके पास, यानी कि वो जो बच्चियों के बाप हैं उनके पास, वक़स्सा और बयान कर दिया, अलैहि उन पर, अल क़सस पूरा वाक़या। क़ौला ला तख़फ़, तो उन्होंने क्या कहा उन बच्चियों के वालिद ने? क़ौला कहा उन्होंने, ला तख़फ़, ला नहीं, ता तुम, खफ़ा खौफ खाओ, तुम डरो नहीं, नजौता मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, नजौ निजात पा गए हो, ता तुम, मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन जालिम कौम से, तुमने निजात पा ली है जालिम कौम से, तुम बच आए हो जालिम कौम से, यानी उनका होल्ड यहाँ पर नहीं है, वो जो है मिस्र में है, यहाँ पर उनके कोई नहीं चलेगी, और ना वो जानते हैं यहाँ पर उनका नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम डरो, तुम निजात पा गए हो जालिम कौम से। और फिर जब आई वो लड़की, वो उन दोनों में से एक, और फिर जब आई उनके पास उन दोनों में से एक चलती हुई हया के साथ, कहा उस लड़की ने, बेशक मेरे वालिद वो बुला रहे हैं तुमको, ताकि वो दें बदला का तुमको, बदला उसका जो तुमने पानी पिलाया है मवेशियों को हमारे लिए। तो जब वो आए उनके पास, फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम आए उनके वालिद के पास, तो बयान किया उन पर पूरा वाकया, तो उन्होंने कहा, उनके वालिद ने कहा, नहीं तुम खौफ खाओ, नहीं तुम डरो, आप निजात पा गए हो जालिम कौम से। क़ालत इहदाहुमा या अबति इस्तअजिरहु इन्न खैरा मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। क़ालत कहा इहदाहुमा उन दोनों में से एक ने, मतलब कालत है ना, फीमेल के लिए, उस लड़की ने कहा, इहदाहुमा उन दोनों में से एक ने, या अबती, या ए अबती मेरे वालिद, ए अब्बा जान, इस्ताजिर उजरत पर रख लो, हूँ उनको, यानी उनको नौकरी पर रख लो, उनको माहाना उजरत पर रख लो, किसको? मूसा अलैहिस्सलाम को। इन्ना बेशक, खैरा बेहतरीन, मन इस्ताजरता, मन जो इस्ताजरता जो उजरत पर रखा गया हो, जिसे उजरत पर आप रखेंगे, वो क्या है? कवी भी है, मजबूत भी है, और अमीन भी है, अमानतदार भी है, मतलब वो खयानत नहीं करने वाला, अमानतदार भी है। कहा उस लड़की ने, कहा उन दोनों में से एक लड़की ने, ए मेरे अब्बा जान,
اجرت پر رکھ لو ان کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، بے شک بہتر ہے جن کو آپ اجرت پر رکھیں گے وہ قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. کہا قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال کہا، اب وہ لڑکی نے ایڈوائز کیا کہ ابا ان کو کیا کر لو، اجرت پر رکھ لو. اب ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ قولا کہا ان کے والد نے، انی بے شک میں، اریدو میں چاہتا ہوں، الف میں ارادہ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں، ان کے ان کی حقا، الف میں نہ کہا نکاح کر دوں کا تمہارا، الف میں نہ کہا نکاح کر دوں کا تمہارا، میں نکاح کر دوں تمہارا، احدبنتیا، احدا ایک، ابنتا بیٹی، یا میری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے میں کیا کر دوں، نکاح کر دوں، ہاتینی یہ جو دو ہیں، ان دونوں بیٹیوں میں سے میری ایک سے تمہارا نکاح کر دوں. اور الا ان تاجرنی، اس پر کے، الا پر، ان کے، تاجرنی تا تم، اجرنی تم نوکری کرو گے، تم اجرت پر کام کرو گے، ثمانیہ، ثمانی 8، حججن سال، 8 سال اگر تم ہمارے لیے کام کرو گے تو میں ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا. فَإِن، پھر، ان اگر، اتممتا، اتمما تمام کر دو، تا تم پورا کر دو تم، عشرن 10 سالوں کو، فمن، پھر، من سے، عندک تمہارے پاس سے ہے، مطلب وہ تمہارے پاس سے ایک ہم پر ایک اور احسان ہوگا اگر تم پورے 10 سال پورا کر دو. اگر 8 سال تم پورا کر دو گے تو میں اپنی ایک بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا. پھر اگر تم پورے کر دو، پھر اگر تمام کر دو، پورے کر دو تم 10، تو پھر وہ تمہاری طرف سے ہے. وما اریدو، اور ما نہیں، اریدو الف میں ارادہ کرتا، میں چاہتا، اور نہیں میں چاہتا ہوں، ان کے، اشق علیکا میں مشقت میں ڈالوں تم کو، تم پر کوئی مشقت ڈالوں، اشق مشقت ڈالوں، کوئی بوجھ ڈالوں، علیکا تم پر، ستجدونی ان قریب، تا تم، وجدہ پاؤ گے، نی مجھے، ان قریب تم پاؤ گے مجھے، انشاء اللہ، ان اگر، شاء چاہا، اللہ نے، من الصالحین نیکوکاروں میں سے، تم مجھے نیک لوگوں میں سے ہی پاؤ گے. کہا ان کے بوڑھے باپ نے کہا کہ بے شک میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر دوں تمہارا ان دونوں بیٹیوں، میری ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک سے، اس پر کہ تم اجرت پر کام کرو 8 سال، پھر اگر تم پورا کر لو 10 تو تمہارے پاس سے ہے، یہ تمہارے پاس سے ایکسٹرا ہے، اور نہیں میں چاہتا کہ میں مشقت میں ڈالوں، میں مشقت ڈالوں تم پر، یعنی کوئی تکلیف بوجھ ڈالوں تم پر، ان قریب تم پاؤ گے مجھے اگر چاہا اللہ نے نیک لوگوں میں سے، نیکوکاروں میں سے. آیت نمبر 28، قال ذالک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل. قال کہا اس نے کہا، ذالکا یہ، بینی میرے درمیان ہے، وہ بینکا تمہارے درمیان ہے، مطلب ایگریمنٹ ہو گیا ہے نا. ہم لوگ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان یہ فیصلہ طے پایا، ہم نے یہ وہ کیا کہ میں آپ کے لیے کام کرنے کے لیے راضی ہوں، آپ مجھے اپنے گھر اجرت پر رکھ لیں. ایما جو بھی، اجلینی اجل مدت، عینی دو مدتوں میں سے، قضیتو قضا پوری کروں گا تو میں، فلا عدوان علیہ پھر، لا نہیں، عدوانا زیادتی ہوگی، علیہ مجھ پر. کہا انہوں نے یہ میرے اور تمہارے درمیان طے پایا، قرار پایا، جو بھی 2 مدتوں، دیکھیں اجل یعنی مدت، عینی مطلب دو مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں گا تو زیادتی نہیں ہوگی مجھ پر. واللہ، اور اللہ، علی ما نقول وکیل، علی اس پر، ما جو، نقولو نہ میں، قولو کہہ رہا ہوں، وکیل اس پر اللہ رب العزت کیا ہے،
نگہبان ہے, اس کا گواہ ہے, نگران ہے. اب یہاں پر پورا واقعہ سنے کیا ہوا کہ جب وہ پہنچ گئے, موسیٰ علیہ السلام یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ یا رب مجھے کیا دے دے, جو بھی خیر تو میری طرف نازل کرنا چاہے میں اس کا محتاج ہوں. بس یہ دعا پڑھنا ہوا کہ وہاں سے وہ جو دو لڑکیاں تھیں ان میں سے ایک لڑکی آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میرے والد نے آپ کو بلایا, کیونکہ آپ نے ہم لوگوں کی ہیلپ کی ہے تو ابا چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا بدلہ دے دیا جائے, کچھ نہ کچھ اس کا اجر دے دیا جائے. اچھا, اب اس کے اندر اختلاف ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام ہی تھے یا کوئی اور تھے, لیکن موسٹ آف دا علماء جو ہے ان کی یہ رائے تھی کہ وہ مدین میں تھے, وہ شعیب علیہ السلام ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن اختلافی ہے کہ کون تھے وہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اب سمجھے کہ ابھی ہم لوگ آسانی کے لیے شعیب علیہ السلام ہی نام یاد رکھتے ہیں تو جلدی سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے موسیٰ علیہ السلام, وہ لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ دے دے جو آپ نے ہم لوگوں کی ہیلپ کی ہے, ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور جا کے پوچھیں گے, انجان آدمی ایسے تو کسی کو نہیں بٹھا لیں گے, تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ماجرا ہوا, تم کیسے یہاں پر آئے ہو, اس شہر کا کیسے پتہ چلا. تو وہ پورا واقعہ بیان کرتے کہ ایسے ایسے مجھ سے قتل خطا ہو گیا, سارا کچھ انہوں نے بیان کیا. تو مجھے ایک شخص نے کہا کہ تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے, اب جلدی سے یہاں چلے جاؤ مدین کی جانب. تو میں مدین آ گیا. تو ان کی بیٹی جو تھی وہ کیا اس نے ایڈوائز دیا کہ ابا جان ان کو کیا کر لیں, اجرت پر رکھ لیں. اور ان کی دو کوالٹیز بتائیں, ایک تو یہ وہ کوی ہیں اور ایک ہے امانت دار. اب دیکھیں کوی ان دا سینس کہ وہ گھس گئے اور پوری طرح سے پانی وانی پلا کر سارے جانوروں کو لا کر 2 منٹ میں دے دیا, تو یہ مضبوط قوی ہیکل ہے. اور ان کی باڈی بھی اپنے آپ میں گواہ تھی کہ وہ کافی اچھے پرسنالٹی کے مالک ہے. دوسری یہ کہ وہ خیانت نہیں کرنے والے, وہ امانت دار ہے. امانت دار یوں کہ ان کی نظر میں ناپاکی نہیں ہے, وہ ان کی جو نظر میں حیا تھی, اور انہوں نے مطلب ہمارے اوپر دیکھیں عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی سینس دی ہے نا کہ نظر پہچانتی ہے مردوں کی کہ وہ گندی نظر سے دیکھ رہا ہے یا صحیح نظر سے. یہ اللہ نے ایکسٹرا سینس عورت کو عطا کی ہوئی ہے, اور یہ ان بلٹ ہوتی ہے ہر عورت میں, چھوٹی سی بچی تک میں ہوتی ہے وہ بات. یہ تو عورتوں کی بات ہم کر رہے ہیں, ایک چھوٹی سی بچی کے بھی اگر کوئی غلط ٹچ کرے گا نا وہ اس کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ رانگ ٹچ ہے, یہ وہ نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ نظر کے پاک ہیں. جب انہوں نے ہم سے امانت داری رکھی تو بے شک وہ کام میں بھی کیا کریں گے, امانت داری سے, اس میں کوئی خیانت نہیں کریں گے. تو آپ ان کو کیا کریں, اجرت پر رکھ لیں. اچھا, اور ایک جو بیان کی گئی ہے اس میں حیا کا پہلو بیان کیا گیا ہے. وہ جو لڑکی تھی حیا کے ساتھ آئی, یعنی کہ اس کے اندر آنکھوں میں شرم تھی, نگاہیں جھکا کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تھی. تو انہوں نے بھی جب وہ چل رہے تھے نا تو وہ پیچھے نہیں چل رہے تھے اس لڑکی کے, آگے آگے چلے. کہ حیا کا یہ بھی ایک مظہر ہوتا ہے کہ مرد اگر کوئی نامحرم عورت ہے تو وہ آگے چلے, عورت پیچھے چلے, عورت کے پیچھے مرد نہ چلے. ٹھیک ہے, نامحرم ہے تو, اور اگر محرم عورت ہے تو پیچھے چلے, آگے عورت کو چلائے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر وہ ایسے ہی پہنچ گئے گھر پر, اور پھر ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ان کو اجرت پر رکھ لیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے. دیکھیں پہلے زمانے میں جو مہر کا طریقہ ہوتا تھا, پہلے امتوں میں ہوتا تھا کہ جو مہر ہے نا لوگ کام بھی کروا لیا کرتے تھے یا کچھ بھی, جیسے اب وہ لڑکا کچھ کام نہیں کرتا تو کیا کرتے تھے, اپنے گھر پہ نوکری پہ رکھ لیا یا کچھ کر دیا, یا اس کو کھیتوں کا چرواہے پہ رکھ دیا, اور وہ اس کا مہر بنا دیتے تھے اور اس کا نکاح کر دیتے تھے اپنی بیٹی. پہلے کوئی لمبے چوڑے وہ نہیں ہوتے تھے کہ جب تک 1 لاکھ سیلری نہیں کمائے گا تمہارا بیٹا ہم اپنی بیٹی کا ہاتھ دیں گے نہیں, ویسا کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا تھا. پہلے نکاح بہت آسان ہوا کرتا تھا, اسی لیے زنا مشکل ہوتا تھا اس دور میں. اب نکاح اتنا مشکل ہو گیا ہے نا کہ زنا آسان ہو گیا ہے. تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ اگر تم 8 سال تک ہمارے یہاں رہو اجرت پر کام, یعنی اجرت بھی ہم تم کو دیتے رہیں گے, کام بھی تم کرتے رہو, اور ہم کوئی بہت بھاری والا کام نہیں تم سے کرائیں گے, مشقت والا کام نہیں کرائیں گے, چھوٹے موٹے کام کروائیں گے, کیونکہ گھر میں مرد نہیں ہے نا, وہ جو مردوں والے کام ہے وہ بھی بچیوں کو کرنے پڑتے ہیں, تو وہ سارے کام تم ہینڈل کر لینا. اور ہم اگر تم نے یہ 8 سال پورے کر لیے تو میں ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر لوں گا, اور اگر تم 2 ایکسٹرا سال کر دو کام تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا ایکسٹرا. ٹھیک ہے, لیکن میں اس پہ جبر نہیں کروں گا کہ تم 10 ہی سال پورے کرو. تو 8 سال. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ چلو ہم دونوں میں یہ بات قرار پائی کہ ہم اس بات پہ میں ایگری ہوں کہ میں کیا کروں گا, آپ کے یہاں کام کرنے کے لیے راضی ہوں, اور میں دونوں میں سے کوئی ایک مدت پوری کروں گا, جیسے بھی مجھے سہولت ہوئی
اگر 8 سال کی کرنا ہوئی اور اس کے بعد مجھے ایسے لگا کہ ابھی جانا ہے, کوئی ضروری کام ہے, تو میں چلا جاؤں گا, اور 10 سال کرنا ہوا تو میں 10 سال بھی کر دوں گا, لیکن مجھ پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی, کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ اب تم 8 کر دیے تو 2 اور کر دی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور میں نے اس پر کس کو بنایا گواہ؟ اللہ کو گواہ بنایا, اللہ کو آئی وٹنس بنایا کہ میں اپنی قول و قرار سے پھروں گا نہیں, اس وعدے کو کیا کروں گا؟ پورا کروں گا. تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے شعیب علیہ السلام کے قوم میں, شعیب علیہ السلام کے گھر میں, اور شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے. چلیے ریپیٹ کریں, اب کون کون رہ کس کس کا ہو گیا؟ ڈن وتھ یورس. ہاں چل آپ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 29. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. یہ چیز ہم پچھلی اس میں پڑھ چکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 29. فلما, پھر لما, جب, قضا موسیٰ, قضا پوری کر چکے, کیا پوری کر چکے؟ وہ جو مدت تھی وہ پوری کر چکے موسیٰ علیہ السلام, الاجلہ مدت. پھر جب پوری کر چکے, قضا پوری کر چکے موسیٰ علیہ السلام الاجلہ مدت, وسارا بأہلہ, سارا سیر سے بنا ہے نا, سارا اس ٹو واک, وہ اور سارا چلے بأہلہ ان کے اہل کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, بھی ساتھ اہل گھر والے ہی ان کے گھر والوں کے ساتھ وہ چلے, اپنے گھر والوں کے ساتھ. آنس انسیت محسوس کیا, من جانب توری, طور کی جانب سے. آنس محسوس کیا انہوں نے, موسیٰ علیہ السلام نے, من جانب توری, طور کی جانب سے. ات-طور ہے, دس از ات-طور, یعنی خاص طور پہاڑ کی بات ہو رہی ہے. طور پہاڑ کی جانب سے, نارن آگ. قولا, کہا موسیٰ علیہ السلام نے, لأہلہ اپنی اہل سے, اپنی بیوی سے, یعنی اپنے گھر والوں کے لیے. امکسو تم سب ٹھہر جاؤ, واولی تم سب, مکسا ٹھہر جاؤ, انی انا بے شک, یا میں, آنسا محسوس کی ہے, تو میں نے محسوس کی ہے, نارن آگ. لعلی آتیکم, لعلی شاید کے, یا میں, شاید کہ میں, آتیکم لے آؤں, کم تمہارے پاس. دیکھیں آتی اور بی, لے آؤں, آتی مطلب آنا, آتی بی مطلب لانا, ٹھیک ہے. لے آؤں کم تمہارے پاس, منہا اس سے, اس آگ میں سے, نارن کے لیے ہا آیا ہے, اس میں سے یعنی اس آگ میں سے, بخبرن کوئی خبر, او یا جزوتن انگارہ, من الناری آگ کا, لعلکم تاکہ تم, لعلہ تاکہ, تم تستلون تم وانون سب, صوت والا تاپو, تم تاپ سکو, ہے نا, تم سکائی کر سکو. علما, پھر جب پورا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے مدت کو, اور وہ چلے اپنے اہل کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, انہوں نے محسوس کی طور کی جانب سے آگ. کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے, تم سب ٹھہرو, بے شک میں نے محسوس کی ہے آگ, شاید کہ میں لے آؤں, آتی بھی لے آؤں تمہارے پاس, اس میں سے, اس آگ میں سے کوئی خبر یا انگارہ آگ کا, تاکہ تم سب تاپ سکو, سیک سکو. فلما, آیت نمبر 30. فلما آتاہا نودیا من شاطئ الوادی الایمنی فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. فلما, پھر, لما جب, آتا وہ آئے, ہاں اس کے پاس, کس کے پاس؟ اس آگ کے پاس. ہاں لکھا ہے نا, یہ نار کے لیے آنا, آگ کے پاس. نودیا ندا دی گئی, پیسو ہے, نون کے اوپر پیش ہے, دال کے نیچے زیر ہے, تو پاس پیسو, ماضی مجہول ہے. آواز دی گئی, ندا دی گئی, پکارا گیا, من شاطئ الوادی, من سے, شاطئ کنارے سے, الوادی وادی کے کنارے سے. کنارے کے لیے آج کتنے سارے ورڈ آ گئے نا, شاطئ آ گیا, پھر یہاں پر ہم نے جانب دیکھا, اور اس سے پہلے اور بھی ایک اور ورڈ دیکھا,
کیا what you said دل کا وہ ہاں جانب کے لیے وہ آیا, اور اس سے پہلے ایک اور ورڈ تھا, what was that؟ وہ جو آیت تھی اس کے پیچھے جو آیت تھی نا, یہی ہے یہاں پر, دل کا سے پہلے اقصا, اقصل مدینہ تھی, وہ بھی کنارے کے لیے آیا. ٹھیک ہے, شاتی شاتی یعنی کنارے, الوادی وادی کے کنارے سے, پکارا گیا, کس کو پکارا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو پکارا گیا وادی کے کنارے سے, الایمنی دائیں جانب سے, ایمن دائیں جانب, اور شمال مطلب بائیں جانب. ٹھیک ہے, دائیں جانب کی وادی کے کنارے سے پکارا گیا. فل بقعۃ المبارکتی, فل میں, بقعتی جگہ, کیسی جگہ؟ مبارکتی مبارک جگہ میں, من شجرتی شجر سے یعنی کہ درخت سے, ان کے, یا موسیٰ اے موسیٰ, انی بے شک میں, انا میں, اللہ اللہ ہوں, رب العالمین تمام جہانوں کا رب. آیت نمبر 30, پھر جب آتا وہ آئے ہا اس کے پاس, یعنی اس آنکھ کے پاس, نودیا پکارا گیا, من شاط الواد الایمنی دائیں جانب کی وادی کے کنارے سے, فی البقعۃ المبارکتی مبارک جگہ میں, من شجرتی درخت سے, ان کے, یا موسیٰ اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا رب. یعنی کہ وادی کا رائٹ ہینڈ ہے, رائٹ حصہ ہے, اور کنارے کا حصہ ہے, اور اس میں ایک جگہ ہے جو کہ بہت بابرکت ہے, وہاں پر ایک درخت کھڑا ہوا ہے, اس درخت کے پاس سے آواز آ رہی ہے, اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا رب. وَأَنْ أَلْقِي عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ. ٹھیک ہے, یہ آیت پوری آلموسٹ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر 31, و اور ان یہ کہ, اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ ہوں, اب تم کیا کرو, یہ کہ ڈال دو, الکی ڈیل دو, ڈال دو, عصا کا تمہارا عصا, تمہاری لاٹھی, فلما پھر, لما جب, را اس نے دیکھا, ہاں اس کو کس کو, اس عصا کو, اس لاٹھی کو, تہتزو تا وہ, حزا یعنی لہرا رہا تھا, انہوں نے دیکھا اس کو, اس لاٹھی کو, تہتزو وہ لہرا رہی تھی, کأنہا جیسے کہ, ہاں وہ لاٹھی, جانن سانپ ہو, واللہ وہ پھر گئے, مدبرن پیٹھ کے بل, مطلب وہ الٹے ہوئے پیٹھ کے بل, ولم یعقب اور لم نہیں, یعقب انہوں نے پیچھا کیا, پیچھے مڑ کر دیکھا, یعنی انہوں نے دوڑ لگا دی اور وہ پلٹے نہیں, انہوں نے, ہاں وہ جس لاٹھی کی تعریف کر رہے تھے اسی سے ڈر کے اتنی تیزی سے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے. اب تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا, اے موسیٰ, یا موسیٰ, یا اے موسیٰ, موسیٰ, اقبل قبلا آگے آ جاؤ, ولا تخف اور نہیں تم خوف کرو اور تم ڈرو نہیں, اے موسیٰ آگے آ جاؤ اور نہیں تم ڈرو, انکا بے شک تم من الآمنین امن پانے والوں میں سے ہو, یعنی کہ تمہارے اوپر کوئی یہ نقصان نہیں کرے گا, تم امن میں ہو. اور اللہ نے فرمایا, اور یہ کہ اللہ نے کہا کہ ڈال دو تمہارا عصا, پھر جب انہوں نے دیکھا, موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو کہ وہ لہرا رہا ہے جیسے کہ وہ سانپ ہو, تو وہ پلٹے پیٹھ کے بل اور نہیں انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا. یا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ قریب آؤ, آگے آؤ اور نہیں ڈرو, بے شک تم امن میں ہو, یعنی تم کو یہ نقصان نہیں پہنچائے گا یہ جو سانپ ہے. تو یہاں سے کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام, اب مدین میں ان کا وقت پورا ہو گیا, یعنی وہ جو ان کے 8 سال تھے یا 10 سال انہوں نے پورے کیے, اب چونکہ نکاح ہو چکا تھا تو اپنی بیوی کو, اہلیہ کو ساتھ لے کر چلے ہیں. تو بیچ میں وادی میں جب, اور سردی کا موسم تھا نا, تو سردی کے موسم میں اب وہ آگ جب جلتی ہوئی دیکھی تو ایک خوشی کی وہ آ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ آگ کا انگارہ مل جائے تو راستہ چلنا, سفر آسان ہو جائے گا انگارے کے ذریعے سے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ فلاں جگہ پر آگ جل رہی ہے, تو میں یا تو کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا پھر میں کیا کرتا ہوں, ایسے انگارہ لے آتا ہوں. اب وہ ایسا, اور تم کیا کر لینا, پھر تاپ لینا, تم سیک لینا اپنے آپ کو.
پھر جب وہ وہاں سے چلے تو اللہ رب العزت نے پکارا ان کو کہ اے موسیٰ، یہ مطلب یہ کوئی آگ عام آگ نہیں ہے، یہ ایک مبارک جگہ ہے جہاں تم کھڑے ہو، اور اس پاک شجر سے تمہیں تمہارا رب پکار رہا ہے کہ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا رب، اب وہ جو تمہارا عصا ہے اس کو کیا کر دو، ڈال دو۔ اب اس سے پہلے وہ جو ابھی نجمہ آنٹی نے جو واقعہ بولا وہ پورا ہوا نا کہ اللہ نے پوچھا کیا ہے، بہت اچھی خاصی لمبی کنورزیشن ہوئی ہے، اس کو سب کٹ شارٹ کر کے یہاں پر بتایا گیا۔ پہلے پڑھ لیے نا ہم لوگوں نے کہ اے موسیٰ یہ لکڑی سے کیا کرتے ہو، تو بولے میں پتے جھاڑتا ہوں، میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، میں سارا کچھ کرتا ہوں۔ پچھلی لاسٹ ٹو لاسٹ جو 2 سورے گزری ہے نا اس سے پہلے تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کیا اپنی عصا کی بڑی تعریف کر رہے تھے اور سارا ماجرا بتا رہے، یہ میں سے یہ کیا، میں نے پتے جھاڑے، میں نے اس سے ٹیک لگائی، میں اس کو لے کر چلتا ہوں، ساری ان کو ڈیٹیل میں اللہ سے بتایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا چلو اب ایسی بات ہے تو پھینکو اس کو۔ اب جیسے وہ پھینکنا ہوا تو وہ کیا بن گیا، ہاں لہرانے لگا، تو وہ جو تھے جب جیسے ہی سانپ بنا تو انہوں نے جو دوڑ لگائی ہے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنے کو تیار، تو اللہ نے کہا رک جاؤ، تھم جاؤ، اور یہاں پر آگے قریب آؤ، یعنی اپنی لاٹھی کے قریب آؤ اور اس کو تھام لو، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اور اس سے ڈرو نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ پہلے اس لیے دکھا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس دن کھڑے ہو کر خود ہی نہ بھاگ جائے، کیونکہ اس وقت اگر ایسا ہوتا کہ اللہ اسی وقت دکھاتا، کیونکہ نبیوں کے معجزات آن دا اسپاٹ دکھائے جاتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بلا کے معجزہ دے دیا گیا، تو وہ کیوں دیا گیا، وہ سانپ بننے والا تھا، اگر ایسا ہوتا کہ نبی خود ہی ڈر کے بھاگ جاتا تو پھر کیا بنتا، بولے یہ تو خود ہی اپنے معجزے سے ڈر رہے، تو یہ واقعی میں جادو ہی ہوگا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی معجزہ دکھا دیا تھا تاکہ وہ جب فرعون کے سامنے جائے تو پھر وہ ان کا ڈر جو ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ 1-2 بار انسان کی پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر وہ اتنا نہیں خوف نکل جاتا نا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا کیا، ایک بار یہاں پر دکھایا، پھر ایک بار فرعون کے سامنے انڈیویجول اکیلے اس کو دکھایا، پھر اس کے بعد پوری قوم کے سامنے دکھایا، تو پورا ایک دم ان کو جمع ہوا گیا، ہولڈ آ گیا تھا اس پر۔ چلو بالکل کتنی تدبیر اور کتنی پلاننگز رہتی ہیں، بے صبر ہیں ہم لوگ، بے صبر ہیں ایکچولی اللہ کی ہر چیز میں، ایک ایک سٹیپ جو ہوتا ہے نا سب اللہ کی مصلحت اور اس کی پلاننگ کے تدبیر کے مطابق ہوتا ہے، تو دیکھیں نا کتنا اپن کو یہ سننے میں ساری ایک ایسی عام سی بات لگ رہی ہے، سوچے کتنے سالوں کا عرصہ اللہ نے جسٹ اس میں کٹنگ دا اسٹوری شارٹ اتنی سے اس میں برڈ آئی ویو میں سارا کچھ بیان کیا ہے، وہاں سے چلے، وہاں پر وہ واقعہ ہوا، پھر مدین آئے، مدین اتنے سال رہے، پھر وہاں سے دوبارہ لوٹ رہے ہیں اور اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، وہاں پر اللہ معجزات عطا کر رہا ہے، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں فرعون کے پاس، اتنی بڑی زندگی کا عرصہ گیا ہے نا اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 32۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اسلک یعنی کہ ڈال دو، ٹھیک ہے، ٹو پٹ، اسلک ڈال دو، داخل کر دو، ید کا تمہارا ہاتھ، ید یعنی ہاتھ کا تمہارا، ڈال دو یا داخل کر دو تمہارا ہاتھ، فی جیب کا تمہارے گریبان میں، جیب گریبان میں، تخرج تا وہ خرجا نکلے گا، یہ ید کے لیے تخرج آیا ہے، وہ کا ترجمہ، تم کا ترجمہ نہیں آئے گا، وہ کیونکہ ید جو ہے نا فیمیل ہے، ہاتھ جو ہے فیمیل ہے، نکلے گا وہ ہاتھ، نکلے گا بیضا چمکدار چمکتا ہوا سفید رنگ کا، من غیر سو بغیر کسی سو برائی کے، تکلیف کے، بیماری کے، وَضْمُمْ اور ضم کر لو، ملا لو، الیکا تمہاری طرف، جناح کا تمہارے بازو، اور ملا لو تمہاری طرف تمہارے بازو، من رہبن خوف میں، یعنی کہ جب تمہیں خوف ہو، کسی قسم کا ڈر ہو تو خوف سے بچنے کے لیے تم اپنے بازو کو ملا لو، فَذَانِكَ پھر ذَانِكَ یہ دونوں، ذالکا مطلب ایک وہ، اور ذَانِكَ ہم کہتے ہیں نا ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، ذَالِكَ کا مطلب وہ، ذَانِكَ کا مطلب وہ دو، ٹھیک ہے لکھ لیں، ذَالِكَ مطلب وہ اور ذَانِكَ کا یہ ڈوئل ہے، وہ دو، ذَانِكَ پھر ذَانِكَ وہ دونوں، برہانانی، برہانانی آنی آتا ہے نا، برہان یعنی دلیل، نشانی، آنی یعنی
دو نشانیاں، دو دلیل ہیں من ربکا تمہارے رب کی طرف سے. کون کون سی دو نشانیاں؟ عصا اور ید بیضا. من ربکا تمہارے رب کی طرف سے، الی فرعون فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف. انہم انا بے شک ہم وہ سب، کانو وہ سب ہیں، قومن ایک قوم، فاسقین جو حد سے بڑھنے والے یا نافرمان ہیں. اس لوگ داخل کر دو تمہارے ہاتھ کو تمہارے گریبان میں، وہ نکلے گا چمکدار، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی تکلیف کے، اور ملا لو تمہاری طرف تمہارے ہاتھ کو، تمہارے بازو کو خوف کے وقت. پھر وہ دونوں دو نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. بے شک وہ سب قومن فاسقین ایک فاسق قوم ہے. یعنی اللہ رب العزت یہاں پر دوسری نشانی بیان کر رہے کہ ایک تو عصا کو کا وہ ہوا معجزہ، دوسرا یہ کہا کہ تم جب اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالو گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ چمکدار، ایسا ہو جائے گا کہ جیسے کسی بیماری کے بغیر. اچھا، اور دوسرا یہاں پر ایک طریقہ بتایا کہ جب تمہیں خوف ہو تو اپنے بازوؤں کو اپنی طرف لپیٹ لو، یعنی اس طرح سے جوڑ لو تاکہ تمہارا خوف جاتا رہے. تو کچھ مفسرین نے یوں بھی کہا ہے کہ اگر کسی کو زیادہ ڈر لگتا ہے، زیادہ خوف ہو، تو وہ اپنے دل کی طرف ہاتھوں کو سمیٹ لے تو اس کا خوف جو ہوگا، ڈر جو ہوگا، وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، فضان کا تو یہ دونوں نشانیاں ہیں، یعنی کہ ایک عصا اور ایک یہ ید بیضا. تمہارے رب کی طرف سے یہ دونوں نشانی کن کے لیے دی جا رہی ہیں؟ فرعون اور اس کی قوم کے لیے جو کہ نافرمان ہو گئی ہیں. تو ان کو جا کر یہ نشانیاں دکھاؤ اور تبلیغ کرو ان کے ساتھ. آیت نمبر 33. قال ربی انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون. قولا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، قتل کر دیا، میں نے قتل کر دیا، منہم ان میں سے، من سے، ہم ان میں سے، نفسن ایک جان کو، پھر اخافو الف میں، خافو ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، ان کے یقتلون یا وہ وانو سب قتل کر دیں گے، وہ سب قتل کر دیں گے، نی مجھے. کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب بے شک میں نے قتل کر دیا ہے ان میں سے ایک شخص کو، ایک جان کو، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ سب قتل کر دیں گے مجھے. آیت نمبر 34. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ غَدًّا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ. وَأَخِي اور اخی میرا بھائی، اخ بھائی یا میرا، اور میرا بھائی ہارون ہوا وہ، افصح وہ زیادہ فصیح ہے، منی مجھ سے، یعنی کہ وہ زیادہ اچھی طرح سے بول سکتا ہے، لسانن مجھ سے زبان میں، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان میں. فَأَرْسِلْهُ پھر ارسل بھیج دیجئے اس کو، مع ساتھ، یا میرے ساتھ، ردن یصدقنی، ردن مددگار، مدد کرے گا، ردن مددگار کے طور پر، یصدقنی یا وہ صدق ساتھی ہوگا، نی میرا، مطلب وہ میری مدد کرے گا، وہ میری تصدیق کرے گا، وہ میری بات کو کنفرم کرے گا. میں جو بولوں گا تو جب وہ بھی ساتھ میں بولے گا تو بات میں زیادہ زور پیدا ہو جائے گا. رد کا ترجمہ یہاں پر کیا گیا ہے مددگار کے طور پر. ٹھیک ہے، تو بھیجیے اس کو، یعنی کہ ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر، وہ تصدیق کرے گا میری، انی بے شک میں، اخافو مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں، ان کے یکذبونا یا وہ وانو سب کذبا جھٹلا دیں گے، نی مجھے، میں اکیلا گیا تو مجھے جھٹلا دیں گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے. اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان میں، تو بھیج دیجئے اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر، وہ تصدیق کرے گا میری، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ سب جھٹلا دیں گے مجھے. آیت نمبر 35. قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ. قَالَ کہا، اب کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، سَنَشُدُّ عن قریب، نون ہم شدو مضبوط کر دیں گے، شدید کر دیں گے، مضبوط کریں گے، عدودکا، عدودا، جی ہاں، عدودا تیرے بازو کو، بھی عقیقہ تیرے بھائی سے. ہم عضو کہتے ہیں نا، عضو کس کو کہا جاتا ہے نا، کہ ہمارے بدن کا جو حصہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بازو یعنی کہ سپورٹ کرنا، مدد کرنا.
کہا اللہ رب العزت نے سین ان قریب نون ہم شدو مضبوط کر دیں گے عدودہ کا تیرا بازو بھی عقی کا تیرے بھائی کے ذریعے وَنَجْعَلُ اور نون ہم جعلا بنا دیں گے لَكُمَا لا لیے کما تمہارے تم دونوں کے لیے سلطانن ایک دلیل فلا یصلون الیکما پھر لا نہیں یا وہ واو نون سب وصلہ پہنچ پائیں گے الیکما تم دونوں تک ہم تمہارے لیے ایک دلیل بنا دیں گے ایک غلبہ رکھ دیں گے یعنی دلیل ان دا سینس تمہارا رعب رکھ دیں گے ان پر تو وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے بھی آیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ لکھا نہیں ہے بٹ اٹ از انڈرسٹوڈ کہ تم ہم اپنی نشانیوں سے تمہارے اندر ایک رعب رکھ دیں گے تو جس کی وجہ سے وہ تم تک نہیں پہنچ پائیں گے یا آیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ انتما تم دونوں ومن اتبعکما وہ اور من جو اتباع کریں گے پیروی کریں گے کما تم دونوں کی الغالبون وہی غالب ہو کر رہیں گے کہا اللہ نے ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے تمہارا بازو تمہارے بھائی کے ذریعے اور ہم بنا دیں گے تم دونوں کے لیے ایک دلیل ایک رعب تو نہیں وہ سب پہنچ سکیں گے تم دونوں تک ہماری آیتوں کے ذریعے ہم تم دونوں اور جو بھی تم دونوں کی پیروی کرے گا وہی غالب ہو کر رہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرا معجزہ دیا اور کہا کہ اگر کبھی ڈر لگے تو اپنے بازو کو سمیٹ لینا تاکہ تمہارا ڈر ختم ہو جائے اور یہ دونوں نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کیونکہ وہ فاسق ہیں تو انہوں نے کیا کہا کہ یا اللہ میں نے تو ان کے قوم کا ایک آدمی قتل کیا ہے اب میں کوئی بات کروں گا تو وہ میری بات تھوڑی سنیں گے وہ تو کہیں گے آ گیا قاتل اب پکڑو اس کو قتل کرو تو کم از کم میری سپورٹ کے لیے میرے بھائی کو بھیج دیں تاکہ وہ بیان کرے کیونکہ ان کی جو بیان کرنے کی قوت ہے وہ مجھ سے زیادہ اچھی ہے اللہ نے ان کو جو بیان کا جو وہ دیا تھا کوالٹی ہارون علیہ السلام کو زیادہ بیٹر تھی موسیٰ علیہ السلام کو اور پھر ان کے زبان میں وہ لکنت وغیرہ بھی تھی اس کی وجہ سے بھی وہ ڈر رہے تھے کہ میری بات صحیح سے نہیں پہنچ پائے گی تو انہوں نے کہا میرے بھائی کو میری تصدیق کرنے کے لیے بھیج دیں یعنی کہ میں اکیلا کہوں گا اس سے دو لوگ کہیں گے تو زیادہ بات کا اثر پڑے گا تو میری وہ تصدیق کر دے گا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میں اکیلا گیا تو لوگ مجھے جھٹلا دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا بازو مضبوط کرتے ہیں یعنی کہ ہم نے ان کو بھی رسالت دے دی ان کو بھی نبی بنا دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کہا کہ تم دونوں جاؤ اور اللہ تمہارے اوپر ایسا رعب ڈال دے گا جیسے بچپن میں کیسے کیا تھا کہ ان پر ایسی محبت ڈال دی کہ وہ چھوڑ ہی نہیں سکے اسی طرح سے ایسا رعب تمہارے اوپر ڈال دیا جائے گا کہ کوئی کوشش ہی نہیں کرے گا کہ تم کو کوئی نقصان پہنچا سکے اور ہماری آیتوں کے ساتھ جاؤ کہ تم دونوں اور جو بھی تمہاری پیروی کرنے والے کیا ہوں گے غلبہ پا کر رہیں گے چل دعا پڑھ لیں گے اعوذ باللہ من چلیں پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 35 تک ہو گئی نا چل بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.